دہلی میں بڑی میٹنگ منعقد کی گئی۔ یہ میٹنگ جمعیت العلماء ہند کی جانب سے طلب کی گئی تھی۔ اس میں مولانا محمود مدنی کی صدارت میں جمعیت کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بڑی تعداد میں ملک کے الگ الگ علاقوں سے مسلم تنظیموں کے نمائندے شامل ہوئے۔ جمعیت العلماء ہند کی اس میٹنگ میں وقف قانون کے لاگو ہونے اور مسلم سماج پر پڑنے والے اثر کو لے کر چرچا کی گئی۔ آگے کی حکمت عملی کیا رہے گی، احتجاج کا کیا طریقہ کار رہنے والا ہے، آنے والے دنوں میں کیا کیا کام کرنا ہے، ان تمام مدوں پر غور و فکر کیا گیا۔ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جمعیت کی پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ ملک بھر میں وقف قانون کے خلاف پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ بنایا کرتی تھیں وہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ کرتی تھی۔ سینٹرل وقف کونسل بن رہی ہے تو سینٹرل گورنمنٹ بنا رہی ہے، اسٹیٹ کے وقف بورڈ بن رہے ہیں تو اسٹیٹ کی سرکاریں بنا رہی ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا اس میں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ، اور ابھی بھی ہوگا، کہ سرکاریں اپنی مرضی کے مسلمانوں کو ایز ویل ایز ادرس کو بنا لیں گے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بنایا کرتے تھے۔ اب بدقسمتی سے، دربھاگیہ سے سارے ملک میں میڈیا کے ذریعے سے یہ پھیلا دیا گیا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہیں باہر سے چائنا سے آ کے لوگ بیٹھے تھے یہاں اور آ کر کے انہوں نے وقف بورڈ بنا رکھے تھے اور قبضے کر لیے۔ سمجھ لو وہی پارٹی جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ قبضے کرتے تھے، وہی پارٹی 2009 میں یہ کہا کرتی تھی کہ ان کی زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں اور ہم ان کے چھڑوانے میں رول پلے کریں گے۔ 2009 سے آج تک میں اتنی چینجنگ آ گئی کہ 2009 تک جو کمیونٹی مظلوم تھی وقف کے معاملے کو لے کر، وہی کمیونٹی ظالم ہو گئی کہ انہوں نے یہ گرفت کر لیا، یہ گرفت کر لیا، یہ گرفت کر لیا اور یہ گرفت کر لیا۔ تو معاملہ وقف کا نہیں ہے، معاملہ پولیٹکس کا ہے۔ مسلمانوں کے نام پر، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے لیے کبھی ہمدرد بن کے اور کبھی گالی دے کے، ہمدردی کے پیچھے بھی گالی ہی چھپی ہوئی ہے۔ اس ایکٹ کو دربھاگیہ کے ساتھ، دربھاونا کے ساتھ، دربھاونا پورن ایکٹ ہے یہ امینڈمنٹ ہے۔ یہ سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے یا ملک کے لیے، مان لو سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے خراب ہوتا، ملک کے لیے اچھا ہوتا تو بھی ہمارے سر آنکھوں پہ ہو سکتا۔ جس طریقے سے کہ وقف کے سلسلے میں احتجاج کرنے والوں کو کچلا جا رہا ہے اور ان کی زبان بند کی جا رہی ہے صرف کالی پٹی لگانے پر جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے میں سوال اب صرف وقف کا نہیں رہ گیا، ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ کا سوال پیدا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمرجنسی میں کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے ہماری زبان پہ پابندی لگائی گئی تھی۔ اس سے بڑا اس وقت سوال ہے کہ کس طریقے سے پورے ملک کے اندر دہشت پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہمارے لوگ جو ریئیکٹ کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ تو اس ملک کے جو عوام ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، ان کو آپ لاٹھی اور ڈنڈے کے ذریعے دبا نہیں سکتے۔ یہ کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ تو ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ تو احتجاج تو ہوگا چاہے حکومت کچھ بھی کرے، ایک تو پہلی بات یہ ہے۔ لیکن اس احتجاج کے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں اپنے لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ کیسے بھی حالات ہوں، کتنی بھی گولی چلے، کچھ بھی ہو، تشدد کا راستہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ گاندھی جی کی تحریک نہیں، ویسے اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا، کبھی نہیں اجازت دیتا۔ تو دونوں ہی باتیں ہیں کہ ہم احتجاج سے ہم کو روکا نہیں جا سکتا، اور دوسرے یہ کہ ہم احتجاج میں نہ تشدد کریں گے نہ تشدد ہونے دیں گے۔ تو آج کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے وہ اس کا بنیادی جو ہے فوکس وہ اس بات پر ہے
दूसरी ये कि जो वक्फ के बोर्ड के सिलसिले में और वक्फ के कानून के सिलसिले में ये सरकार जो है अंधाधुंध आंखों में धूल झोंक रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाकायदा आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर साहब से लेकर के और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से लेकर के और आरएसएस और दूसरी तंजीमों को हाँ लेकर ठीक के है, थोड़ा सा आप लीगल बता दीजिए, थोड़ा सा पॉइंट से। तो वो उस गुमराही को एक चीज़ हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं और हम भी अदालत के अंदर पार्टी हैं और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल है ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है, उसकी जो वैल्यूज है, उनका सवाल है।